نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر مومن کے اوپر فرض ہے، یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے۔ اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ رب العزت کا محبوب ہوں۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرو۔ چنانچہ ہر انسان کے دل میں جس نے بھی کلمہ پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت کا ہونا لازمی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي الَّتِي بَيْنَ جَنبِي۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فقال عمر نے یہ سن کر جواب دیا، والذی انزل علیک الکتاب، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا، لأنت احب الی من نفسی التی بین جنبی، اب آپ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی السلام نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر تم نے ایمان کے کمال کے درجات کو پا لیا۔ تو اپنی جان سے بھی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہونا۔ صحابہ کو کتنی محبت تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما عادت لہا، بھئی تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ قال، کہنے لگے، ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی زیادہ نمازیں، روزے اور صدقے والی نیکیاں تو نہیں کی، ولکنی احب اللہ ورسولہ، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انت مع من احببت، تو آخرت میں جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہمیں جتنی خوشی اس حدیث مبارکہ سے ہوئی، ہمیں اتنی خوشی کسی اور حدیث مبارکہ سے نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ایک کنفرمیشن تھی کہ ان کے دلوں میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھری ہوئی تھی، تو ان کو گویا آخرت میں نبی السلام کے قدموں میں جگہ ملنے کی خوشخبری مل گئی تھی۔ اب جب بھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، تو اس کی کچھ علامات ہوں گی، کوئی کنفرمیٹری ٹیسٹ ہوگا جس سے پتہ چلے گا کہ بھئی محبت ہے یا نہیں۔ تو ہمارے اکابر نے ان کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات
توقیرہ و تقدیرہ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے تو دل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت بھی ہونی چاہیے، احترام بھی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ چنانچہ صحابہ نبی علیہ السلام کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو کأنما علی رؤوسہم الطیر، اتنے با ادب ہو کر لگتا تھا کہ ان کے سروں پر تو پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ چنانچہ ابو ابراہیم فرماتے ہیں واجب علی کل مؤمن، ہر مومن کے اوپر یہ واجب ہے، متا ذکرہ او ذکر عندہ، کہ جب وہ خود نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرے یا اس کے سامنے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے، ان یخضع و یخشع و یتوکر و یسکن من حرکتہ و یأخذ فی ہیبتہ و اجلالہ، کہ ان کے اوپر نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی سن کر اثرات ہوں نبی علیہ السلام کی عظمت کے، ہیبت کے، محبت کے، ان کی جلالت شان کے، دیکھنے والا محسوس کرے کہ واقعی اس کے سامنے کسی عظیم ہستی کا نام لیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس مجلس میں حدیث مبارکہ پڑھائی جائے اس کا بھی ادب اسی طرح کرنا چاہیے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ادب کیا جاتا تھا۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کوئی آدمی ملنے آتا تو باندی کو بھیج کے پتہ کرواتے کہ کیوں آئے ہو۔ اگر وہ کہتا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں تو امام مالک آ جاتے اور اسی حال میں مسئلے کا جواب دے دیتے، اور اگر وہ کہتا کہ میں نبی علیہ السلام کی حدیث سننے آیا ہوں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل فرماتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، اور پھر ایک جگہ بنائی ہوئی تھی تخت نما، اس کے اوپر بیٹھتے اور اس پر بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے ارشاد کو نقل فرماتے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کرتے تھے مبارک آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ بچھو نے ان کو کئی ڈنگ لگائے مگر ان کے حدیث مبارکہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہ آیا، پتہ بھی نہ چلنے دیا کہ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس محبت کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کو ہر رات میں نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدل جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ سواری پہ سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہنے لگے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے، اب مالک کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جانور کے سموں سے ان پاؤں کے نشانات کو کچل دے، اس کا اتنا ادب فرمایا کرتے تھے۔ دوسری علامت ہے عدم التقدیم بین یدیہ وغض الصوت عندہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آواز کو بلند نہ کرے اور ان کے سامنے کسی کام میں پہل نہ کرے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر عمل کرتے تھے، بہت آہستہ بولتے تھے کہ کہیں ہماری بات کی آواز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس کے اوپر اتنی بڑی سزا۔ فرمایا لا تجہروا بالقول
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اگر تمہاری آوازیں اونچی ہو جائیں گی تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ہم ضائع کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے مجلس حدیث میں بھی انسان اسی طرح ادب کے ساتھ بیٹھے، اور صحابہ لانوں بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی طرح ادب سے بیٹھتے تھے۔ پھر ایک تیسری علامت، اعظام جمیع اسبابہ و اکرام مشاہدہ و امکنتہ من مکہ والمدینہ۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی یہ پہچان کہ انسان کو اس دیش سے محبت ہوگی جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا وقت گزارا، مکہ مکرمہ سے محبت ہونا، مدینہ طیبہ سے محبت ہونا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہوں اگر کہیں اس سے محبت کا ہونا، یا کوئی چیز جو نبی علیہ السلام سے منسوب ہو تو اس کے ساتھ محبت کا اظہار، یہ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے مجھے کمان دکھائی اور دکھاتے ہوئے کہا کہ اس کمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوا ہے، ہاتھوں میں لیا ہے، مبارک ہاتھوں میں۔ تو کہتے ہیں جب سے میں نے یہ بات سنی، ما مسست القوس بیدی الا علی طہارۃ منذ بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ القوس بیدہ، کہ جب مجھے پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام نے اس کمان کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہے، میں نے اس کے بعد اس قوس کو، اس کمان کو کبھی بے وضو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ پھر ایک یہ بھی علامت ہے کہ حب الصحابہ و اہل بیت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار تھے، جو آپ کے خدام تھے، عشاق تھے، ان سے بھی محبت ہو اور اہل خانہ سے بھی محبت ہو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ تو صحابہ سے محبت کا رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی دلیل ہے۔ من احب شیئا احب من یحب، جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جس سے اس کو محبت ہو اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغضهم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انصار کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور انصار کے ساتھ بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مثل اصحابی کمثل الملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بہ، جس طرح نمک کے بغیر کھانا بے مزہ ہوتا ہے اس طرح میرے صحابہ کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان بھی بے مزہ ہوتا ہے۔ میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی مانند ہے۔ حدیث پاک میں ہے، من حفظنی فی اصحابی، جو میرے صحابہ کے عزت و ناموس کی حفاظت کرے، کنت لہ حافظا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کا حفاظت کرنے والا بن جاؤں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، من حفظنی فی اصحابی ورد علی الحوض، جو میرے صحابہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے وہ میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائے۔ ومن لم یحفظنی فی اصحابی لم یرد علی الحوض، اور جو میرے صحابہ کی عزت و نماز کی حفاظت نہ کرے وہ حوض کوثر پہ میرے پاس ہی مت آئے۔
حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ و اہل بیتہ، اور اسلام کی بنیاد صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خصلتان، دو ایسی خصلتیں ہیں من کان فیہ نجا، کہ جس بندے کے اندر یہ دونوں پیدا ہو جائیں وہ نجات پا جاتا ہے، الصدق و حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو انسان کے اندر سچ آ جائے اور دوسرا صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت نہ آ جائے۔ چنانچہ ابو سختیانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر عنہ سے محبت کی اس نے دین کی اقامت، دین کو اس نے قائم کر دیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل،